الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب رحمان الرحیم کی توفیق سے کل کے درس میں اس بات کے ذکر کرنے کا آغاز ہوا کہ جب نماز میں سورہ الفاتحہ امام تلاوت کرے تو امام آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے، اور امام اور مقتدی سبھی لوگ با آواز بلند آمین کہے۔ رب کریم کی توفیق سے اس بارے میں 7 روایات عرض کی گئی۔ ارادہ ہے کہ توفیق الہی سے اسی بارے میں کچھ مزید پھوٹی گزارشات اپنی استطاعت کے بقدر اور کمزوری کے باوجود ٹھیک آپ کے روبرو عرض کی۔ آج کی گفتگو کی پہلی روایت امام حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ انہوں نے بیان فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے۔ امام آمین کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت امامت آمین کہی، اور امام حاکم ہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کی، کان اذا قرأ ولا الضالین رفع صوته بآمین، کہ جب آپ ولا الضالین پڑھتے تو اپنی آواز آمین کے ساتھ بلند فرماتے۔ اس میں پہلی روایت سے ایک اور بات زیادہ معلوم ہوئی کہ آمین بھی فرماتے اور با آواز بلند فرماتے۔ آج کے ہمارے سبق کی تیسری روایت امام دارقطنی اور امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن رفع صوته وقال آمین۔ کوشش انشاءاللہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ترجمہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام القرآن سورہ الفاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوتے تو آپ اپنی آواز کو آمین کے ساتھ اونچا کیا کرتے تھے، اونچا کیا کرتے تھے۔ دو باتوں کی طرف توجہ فرمائیے۔ ایک، آمین کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آواز مبارک کو بلند کرنا، اور دوسری بات کہ یہ طریقہ 1 2 4 دفعہ کا نہ تھا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ دستور مبارک، طریقہ مبارکہ تھا۔ اسی حوالے سے آج کے ہمارے سبق کی چوتھی روایت امام نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے نعیم المجمر ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا صلیت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين۔ بیان کرتے ہیں راوی کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ انہوں نے قرات کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، پھر سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو انہیں آمین کہا۔ وقال الناس آمین، اور لوگوں نے، مراد وہ لوگ جو ان کی اقتدا میں، ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے بھی آمین کہا۔ اور اسی حدیث کے آخر میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مقتدیوں سے فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم تمام سے نماز میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت والا، تم جتنے ہو میری نماز قسم کھا کے پڑھو۔ اور ابو ہریرہ قسم نہ بھی کھائیں، جھوٹ کا وہاں گزر نہ تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نماز کے حوالے سے میں تم تمام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہوں۔ اسی بارے میں ہمارے سبق کی آج کی 5ویں روایت امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، امام عطا بہت بڑے امام ہوئے، ان سے ان کے شاگرد ابن جریج نے پوچھا اکان ابن زبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کیا عبداللہ ابن زبیر سورہ الفاتحہ کے بعد آمین کہتے؟ اور یہ بات معلوم ہوگی، اگر نہیں تو سن لیجیے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کچھ عرصے کے لیے اقتدار سرزمین مکہ پر اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو حاکم ہو جامع مسجد، بڑی مسجد کا امام بھی وہی۔ تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حرم مکی میں لوگوں کی امامت کرواتے۔ ابن جریج اپنے عظیم استاد حضرت عطا سے پوچھ رہے ہیں کیا ابن زبیر جانتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے نواسے اما اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باجی، ان حضرات بڑی عظیم شخصیت، اور ان کے متعلق گفتگو ایک مستقل کتاب۔
تو عطا نے جواب میں کہا نعم. ابن زبیر الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے وَيُؤَمِّن مَنْ وَرَاءَهُ، اور ان کے جو پیچھے ہوتے وہ بھی آمین کہتے حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لُجَّةً. اور فرمانا بعض ساتھی اللہ سب پر رحم کرے اور سب کو ہدایت دے ناراض ہو جاتے. امام عطا ابن زبیر کی حرم شریف میں نماز کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ وہ سورہ الفاتحہ کے بعد آمین کہتے اور ان کے مقتدی ان کی امامت میں نماز پڑھنے والے وہ بھی آمین کہتے حتی ان للمسجد لجا، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو. آج کے سبق کی چھٹی روایت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا. حضرت عطا وہی بیان کرتے ہیں كنت اسمع الائمة ابن الزبير ومن بعدهم يقولون آمين ويقول من خلفه آمين حتى إن للمسجد لجة. امام عطا فرماتے ہیں میں حضرات ائمہ کو حرم شریف کے جو امام انہیں اور ابن زبیر کو سنا کرتا تھا کہ وہ آمین کہتے اور ان کے جو مقتدی تھے وہ بھی آمین کہتے یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو. صرف ابن زبیر ہی اپنی امامت کے دوران آمین اونچی آواز سے نہ کہتے بلکہ امام عطا حرم شریف کے ائمہ کا یہ طریقہ نقل کر رہے ہیں کہ جب وہ جماعت کرواتے تو آمین کہنے کی وجہ سے مسجد میں گونج پیدا ہو. اسی حوالے سے ساتویں روایت امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس کو ساری بات توجہ سے سننی چاہیے. اس پر خصوصی توجہ فرمائیے. امام بہقی حضرت عطا رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا المسجد اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سمعت لهم رجتا بآمین. امام عطا فرماتے ہیں میں نے اس مسجد میں، کون سی مسجد؟ مسجد حرام، اس میں 200 1 2 4 10 20 نہیں کتنے 200 کون 200 حضرات صحابہ. میں نے اس مسجد میں 200 حضرات صحابہ کو پایا جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہتے ہیں تو وہ آمین کہتے. اور کس طرح کہتے کہ ان کی آمین کہنے کی وجہ سے مسجد میں گونج ہوتی. ابن زبیر اور ائمہ بات انہی تک نہ رکی بلکہ کہاں تک پہنچی 200 صحابہ. ہمارے ہند و پاک کے بہت بڑے محدث اور جن کی کتابیں اور خصوصاً ترمذی شریف کی شرح آج بھی سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں بڑے اہتمام سے پڑھی جاتی ہے. سعودی عرب نہیں بلکہ عالم عرب میں
وہ اپنی تحقیقات کا خلاصہ تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے بھی آہستہ آواز سے آمین کہنا ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے بھی آہستہ آواز سے آمین کہنا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ ایک بات، دوسری بات فرماتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک سے یہ بات ثابت نہیں کہ کسی صحابی نے اونچی آواز سے آمین کہنے پر ٹوکا۔ آئیے، ہمارے پاس جو باقی منٹ ہیں، میرے پاس زیادہ باتیں ہیں لیکن وقت کی پابندی کرتے ہوئے، ہمارے ہندوستان جو سابقہ تھا اس میں ایک بہت ہی بڑے حضرات احناف میں سے عالم گزرے، ان کا نام ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم، اور ان کی بہت کتابیں ہیں اور نامور حنفی ہیں جن پر بجا طور پر ان کے علم و فضل کی وجہ سے فخر کیا جاتا ہے۔ ان کی بات سن کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میرے سامنے ان کی عربی عبارتیں ہیں، میں اردو میں وقت اختصار کی غرض سے ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس گھر کا ہم نے سالوں، اس گھر کے گرد ہم سالوں گھومے، یعنی اس مسئلہ میں تو خوب غور و فکر کے بعد بات میرے نزدیک یہ ثابت ہوئی ہے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا زیادہ صحیح ہے۔ کیوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، آہستہ آواز سے آمین کہنے کی جو روایت ہے وہ کمزور ہے، اور اونچی آواز سے آمین کہنے کی جو روایات ہیں وہ ضعیف روایت، ان روایتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، توجہ کرنا، یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اونچی آواز سے آمین کہی، اس کا سبب کیا ہے؟ نوٹ کرنا، عام طور پر بعض حضرات جب بات ان کی عشاء کے خلاف کہتے ہیں، کبھی کبھی کہا ہے، علامہ عبدالحی حنفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے اس کا کیا سبب ہے کہ یہ کہا جائے کہ کبھی کبھی آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی، کیا مقصد؟ آپ کا اونچی آواز سے آمین کہنا مسلسل عمل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ کہنا کہ آپ نے آمین اس لیے کہی تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو جائے، فرماتے ہیں کہ کسی روایت میں موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے جو اونچی آواز سے کہی وہ تعلیم، فرماتے ہیں اس کے کہنا، اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یہ کسی روایت میں ثابت نہیں کہ آپ نے جو آمین کہی وہ تاکہ یعنی اپنی مرضی سے بات کو بات میں داخل کرنا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی، فرماتے ہیں یہ بات سب سے زیادہ کمزور ہے۔ کیوں کہ جو
جن صحابہ نے آمین کی روایات بیان کی ہے کہ حضرت بہت اونچی آواز سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو وائل بن حجر ہے رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک زمانہ کے آخر میں، حضرت وائل ان کا اسلام ہی آخر زمانے کا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا۔ تو پھر یہ کہنا کہ اونچی آواز سے آمین کہنا ابتدائی اسلام کی بات ہی، فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ ضعیف کا خلاصہ یہ ہے۔ سورہ الفاتحہ کے بعد باآواز بلند امام اور مقتدیوں کا آمین کہنا، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اس کی بہت زیادہ شان و عظمت ہے، جس طرح کہ ہم کل سن چکے ہیں۔ کہ چاہیے کہ آدمی اس عظیم فائدہ سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اور پوری امت کو سنت پاک سمجھنے، ماننے اور اس کے مطابق موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پہ عمل کرتے ہی موت آئے اور اسی حالت میں اٹھائے جائیں، اور اسی عقیدہ اور یقین کے ساتھ کل حوض کوثر پہ حاضری ہو جائے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، آپ کی شفاعت میسر آ جائے، اور جنت کے کونے کنارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے اللہ ٹھکانہ بنا دے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے۔ ہمارے رانا افتخار صاحب کے بھتیجے ہارون ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے، خصوصی طور پر انہوں نے دعا کیجیے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹے کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے وقار صاحب کے گھر میں بھی ان کی بہو ٹائیفائڈ ہی کے مرض میں مبتلا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ پاک انہیں بھی شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ باقی بھی اللہ کریم تمام مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشانوں کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری بیماریوں پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر فرمائے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، بیٹوں کو کامیاب و کامران فرمائے، ہماری بہت دامادوں ان پر رحم فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسائے، ہمارے والدین جو فوت ہو چکے اللہ کریم ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم نالائقوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ کریم ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اے اللہ کریم ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی، اعزاء و اقارب اور دیگر جو لوگ حالت اسلام میں فوت ہو چکے، اے اللہ ان تمام کی تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ سیاچین پہ ہمارے جو فوجی بھائی مصیبت میں مبتلا ہے، اے رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے ان کی مشکل کشائی فرمائے، ان کی دستگیری فرمائیے، ان کے خاندانوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیے۔ اے اللہ جہاز کے حادثہ میں جو اہل اسلام فوت ہوئے، اے اللہ انہیں معاف فرمائیے، شہداء میں شامل فرمائیے، اور عثمان جان کو اپنی رحمت سے صبر جمیل عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔